مرزا جیلمی ہو یا یہ کیا نام ہے اوریا مقبول جان، یہ اس قسم کی ناپاک پلید چیزیں جو ہیں وہ قوم کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی. ان کو یعنی ایسے یہ بےغیرت آدمی ہے اور ایسے بے حس آدمی ہیں کہ مسلسل جو کٹر قادیانی ہیں ان کو مسلمان اور عاشق رسول کی شہرت دیتے ہیں. اور یہ کم بخت یہ جو مرزا جیلمی ہے، اگر اچھا خود کو کیا کہتا ہے کہ میں سکولر ہوں. ارے سکولر ہو تو بہن چوت کتی کے بچے، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میری ہر بات شریعت کے مطابق ہے اور قرآن و حدیث سے باہر نہیں، اور میں مکمل جو دستور اسلامی ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں. اور بہن چوت تو یہ بتا کہ میں تم سے برسوں پہلے پوچھا تھا کہ تو نے باجوہ کے قادیانی ہونے کے اس کا تو دفاع کیسے کرتا ہے کہ جاؤ جی وہاں سے پوچھ لو کیا اس کے گاؤں سے. اس کا آج تک تو نے مادر چوت جواب کیوں نہیں دیا؟ بتائے اس کے جو فالوور ہیں اس سے پوچھو تو صحیح. اور یہ ایک جواب نہ دینا ایک ایسے سوال کا جس سے انسان کے اپنے ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کا قانون نہیں ہے کہ کسی کا عقیدہ جاننے کے لیے اس کے گاؤں میں جا کے پتہ کریں. تو اسی طرح سے اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ تو ظاہری بات ہے. دعویٰ اس کا یہ ہے کہ یہ شریعت سے باہر نہیں نکلتا. اب یہ اصول کیا شریعت کا ہے؟ بتا تو صحیح. یہ دلہ نہیں بتائے گا، کبھی بھی نہیں بتائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقتاً خود قادیانی ہیں. یہ چاہے کتنے کس کو بابوں کی سٹوریوں کے اوپر بات کریں، کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں. چلو 500,000 سال پہلے بابوں نے جو کچھ کیا وہ تو وہ اس کے اوپر بھی میں تمہاری خبر لوں گا. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. میں عالم نہیں ہوں لیکن میں تنہا گا تنوں ایسا میرے کو وقت نہیں ہے میرے کہ تو یاد کریں گا بہن چوت. خیر بابے تو 500-600 سال پہلے کی بات ہے نا، 1000 سال پہلے کی بات ہوگی. بابے انکلوں تن بڑی پیر ہے. تو کوئی بات نہیں. ویٹ I'm coming on this point as well. You son of bitch. تیرے میں بینچو تو غیرت ہی نہیں ہے تجھے. میں گالیاں اس لیے تمہیں دیتا ہوں کہ تو نے دین کی تو تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے. شاید اس بد کردار ماں کی تمہیں غیرت آ جائے اور تم میری بات کا جواب دے. تو ثابت شدہ حرامی ہو چکا ہوا جب تک جواب نہیں دیتا. تو بتا جنرل ضیاء الحق کو تو کیسے مسلمان کہتا ہے؟ جو اگر تو حلالی ہے تو آ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر کبھی کسی جگہ پر بھی. تو عمران خان کو مسلمان کہتا ہے؟ اور کتی کے بچے حرام زادے جس نے اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان کے اب صفحہ نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن آئی تھنک 156 اور 56 میں لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ تیری میں پہنوں انہیں بیعت کیتی نہ کیتی او مرزائی خاندانی پیدا ہویا نہ ہویا اور دلے ہے سٹیٹمنٹ جڑی ان کافر بنا دیندی ہے. پہن چوت حرام زادے تو ازا دفاع کرنا پیا تیری میں پہنوں. اوے بڑے لکی ہو تسی کہ تسی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو قادیانی کنٹرول ہے کہ تم جیسے بین چودوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. جیسے کتے نہیں ہوتے، جیسے وہ باولے کتوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تم. اوریا زاد احمد اور کیا نام ہے اس کا وہ بونٹی حرام زادہ کیا نام ہے اس کا ہارون رشید گنجا اور شعیب اور یہ سارے لبرل وغیرہ کی تو بند کر کے میں نے رکھ دی ہوئی، کوئی نہیں بولتا. تم لوگ
लोगों के अंदर बड़ी पीर हो रही है गश्ती दे पुत्रो। तो कोई नहीं, मैं तुहानू छड्डांगा ते नहीं। तू कुत्ती दे बच्चे हरामजादे, जे तेरी मां पाक दामन है ना, ते जवाब दे कि इमरान खान दे कोलों कादियानी आके पूछ रहा है कि जनाब जो इंसाफ करें, 74 में जो है जो करारदाद पेश हो गई थी कौमी असम्बली में, वो इंसाफ पर मबनी नहीं थी, तो इमरान खान उसको क्या कह रहा है? और मेरे कुल कोई आके कहता कि भाई उसके ऊपर जो है गलत फैसला हुआ है, तो मैं ये कहता वो तो बिल्कुल इंसाफ में मबनी फैसला था। मरज़ई को अल्लाह का हुक्म है काफिर को काफिर बोलो, और अगर कौमी असम्बली में ये डिसाइड हो गया, अगर उन्होंने काफिर को काफिर कह दिया, तो यही इंसाफ का मेयार है। तू भैन चोद कंजरी दे पुत्र, तू आके कहन डे कि भाई इधर उधर दी गल्लां करना पिया में। ये इमरान खान अगर मुसलमान होता तो उसको फौरन जवाब देता। मैं तो कहता हूं इमरान खान क्या कोई आम सतही नॉलेज रखने वाला मुसलमान होता, तुम्हारी तरह गद्दार ना होता, तो उसने यही कहना था कि वो फैसला तो सही हुआ है, इंसाफ तो हो गया, मरज़ई को काफिर करार दे दिया गया, इंसाफ है ये। और इमरान खान ने क्या कहा? सुन तेरी भैन कंजरी दे पुत्र, कहता है कि इन तहरीक इंसाफ जब पावर में आएगी तो आपको इंसाफ देगी। तड़ी भैन ओ गंडवो, ओदे पक्के पक्के कुफर, ओदे छप्पे कुफर, और तुसी उन मुसलमान कह रहे हो। तेरी मैं भैन, मैं ते लकी है तू कि मेरे को कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार होंदा ते मैं तेनू बुलांदा, सामने बिठांदा कल्ला, और मैं तेन सारे चैलेंज करदा कि आओ 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 मुकाबला करो पीसफुली तरीके से। खुदा की कसम है ये तो कतई कुफर कर रहा है इमरान खान। यानी एक अजीम तरीन फैसला जो भुट्टो साहब ने किया 1974 में, उसको ये बेकार कह रहा है। ये कहां का दीन है? तेरी मैं पानो, अगर तू ईमान दे रत्ती भी तेरे चाहिए तेरा जवाब दे। ओए जा उसकी किताब पढ़ बहनचोद, लिखा हुआ है। तो बाकी मैं तो हैरान हूं ये कैसे ये बातें करता है, ये किस दिल गुर्दे से आके लोगों के, और लोग सुन रहे हैं उसको। एक उसका फॉलोवर है, उसको नहीं कहता यार एक आगा वसीम ने तुमसे, अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 ही सवाल किए हैं, देर आर बहुत ज्यादा कर सकता हूं, पहले 2-3 का तो जवाब दे। दल्ले हरामी कुत्ते, बहनचोद। देखो यार इन्होंने इस्लाम को क्या समझ लिया हुआ है। देखो जी, कादियानियों को किसी भी ये बताए, चल तू किसी आलम दीन को नहीं मानता मां सिवाय अपने, चल तू दस तेरे को की जवाब है? तेरी मैं पानू कश्ती से पुत्र, तू बोलेगा नहीं। तेरे पास क्या जवाब है इसका? बता कि कादियानियों को इस्लाम का फिरका कहना चाहिए या वो दायरा इस्लाम से बिल्कुल खारिज हैं, वो काफिर हैं। ओए सिखा नू तू इस्लाम दा फिरका कहेगा, हिंदुआ ने इस्लाम दा फिरका कहेगा, पैन चौदा और कंजरी दे पुत्र। इमरान खान अमेरिका च जाके बैक इन 1996 उसने ये स्पीच की कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसा सेकुलर आदमी जो है वो मौलवियों के हाथों मजबूर हो गया कि मुसलमानों के एक फिरका अहमदिया को काफिर करार दे दिया। तेरी मैं पानो, वो ताड़े च गंडवो इन्नी जरूरत नहीं है कि तुसी सच नु सच कह सको। दस ना तू बता, वो तेरी मां दे जैंदर इमरान खान ने ते आख्या कि वो इस्लाम दा फिरका है, तू की कहना है मरज़इयां नू? तेरी मैं भैन नू कंजरी दे पुत्र जिदा तुसी दिफा करदे पे हो, बता। नहीं जवाब देगा। सुन लो ये उसके फॉलोवर्स, ये बहनचोद कभी भी इन बातों का जवाब नहीं देगा। तो आप लोग अगे बहन चौदो कौम इतनी गुमराह हो गई है, यानी अंदाजा लगाएं
اقبال جیسے پکے پکے مرزئی کو یہ قوم جو ہے نا وہ عاشق رسول مان رہی ہے. اندازہ لگائیں جنرل ضیاء جیسے پکے کٹر مرزئی کو وہ جو ہے اسلام کا محافظ کہہ رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ یہ عمران خان کو عاشق رسول اور مدینہ ریاست، حالانکہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ قادیانی ہے. یعنی ایسے کافر، زندیق کافر ہیں، یعنی ہندو سے بھی برے کافر ہیں یہ بہن چود. تو آگے قوم اتنا ہو گیا ہے. اب یہ ایک وہ ہوتا ہے نا ریلے ریس، کہ ایک بھاگ رہا ہے، یہ حسن نثار اور یا مقبول جان یہ ریٹائرڈ ہونے کو آئے، اور انہوں نے جناب وہی اپنا ڈنڈا ریس کا جو ہے وہ کسی نے مزمل شاہ کو پکڑا دیا اور کسی نے انجینئر مرزا کو. خیر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن سن تیری میں پہن نو، تو اے کہنا ہے نا جنرل ضیاء الحق نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور اسلام کی بڑی خدمت کی، یہ کیا، اور وہ اینٹی قادیانی تھا یا فلانا، یہی تم لوگ شہرت دیتے ہو تم اور لبرل وغیرہ. اور کنجری دے پتر میں تیرے کلوں پوچھنا وا ہوں اے بھی دس، قادیانی کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے پوری پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہر چیز اوپر مورچے لگائے ہوئے تھے، دوربینیں لگائی ہوئی تھیں. اس زمانے میں وہ کیا نام ہے ڈرون نہیں تھا، ورنہ انہوں نے کہنا اوپر ڈرون بھی بھیج دیتے تھے ٹو واچ مرزا طاہر. لیکن بہرحال یہ 24 آور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی نگرانی ہو رہی تھی دن رات کی، اور اس کے باوجود وہ بائی روڈ دن کی روشنی میں ربوہ سے نکلا اور کراچی پہنچا قافلے کی صورت میں. اوکے، اور کسی کو وہ نظر نہیں آیا، کسی نے دیکھا نہیں اس کو. ہاں، یہ کہتے ہیں مرزئی کہتے ہیں کہ یہ مثال ایسی ہے جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینے، اور وہ جالا لگ گیا اور ان کو نظر نہیں آیا، اور یہ ساری اور دشمن جو ہیں کافر وہ حضور پاک کو ڈھونڈ نہیں سکے. اسی طرح سے مرزا طاہر جو ہے وہ نکل آیا ربوہ سے کراچی پہنچا. وہاں پر جو ہے اس کی ٹکٹ بھی خریدی گئی اس کے اوریجنل نام سے ایک قافلے کی صورت میں. اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ مڈ 80s میں جو ہے وہ بے شمار چیک پوسٹیں تھیں فرام کراچی ٹو پشاور. ہر چوتھے پانچویں کلومیٹر کے اوپر جو ہے چیک کیا کرتے تھے. اس کی وجہ آل ذوالفقار تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آل ذوالفقار کے ایکٹیوسٹ جو تھے، ہم جیسے لوگ ضیاء الحق کو کی جان کے پیچھے تھے. وہ بینچود ہم سے بہت ڈرتا تھا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ کچھ صحیح پلاننگ نہ ہو سکی تو وہ بچتا رہا، ورنہ ہم لوگ تو بڑے کمیٹڈ تھے. اس کو مار کے اس بینچوت کو مارنے کے بعد اگر ہم کتنے بھی گناہ کبیرہ کر لیتے کہ وہ پھر بھی اللہ نے ہمیں بخش دینا تھا کیونکہ وہ بینچوت اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. خیر، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا جگہ جگہ چیک پوسٹ ہوتی تھی. اور میں اتفاق سے کراچی تا پنجاب لاہور کراچی ٹو پشاور تک 2-3 بار یہ اس دوران جو ہے سفر کیا ہے، بائی روڈ کیا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ کتنی زبردست چیکنگ ہوا کرتی تھی، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. اب تو بتا، مرزئی کہہ رہے ہیں تو بابوں کی کرامات کو کہانیاں ہاں وہ کہتے تھکتا نہیں ہے.
ओके ओए कंजरी दे पुत्र, ओए भैन चोद, अब ये भी, इस पर भी एक फिल्म बना, एक प्रोग्राम बना कि जो मरज़ई दावा करते हैं दिन की रोशनी में 15 या 20 गाड़ियों के काफिले में वो अपने असल बेस में, यानी बेस नहीं बदला, अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के ऊपर अपने ओरिजिनल नाम से वो रबुआ से निकला, कराची पहुंच गया, किसी ने उसको देखा नहीं, चेक नहीं किया, वो ये इसको मौजज़ा मानते हैं। तेरी मैं भैन हूं भी गल कर, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, दल्ले हरामजादे। लेकिन ये नहीं बोलेगा क्योंकि आगा वसीम ने इन्होंने बहुत ही बंद कर दी है भैन चोद दी। नहीं कोई मेरी बातों का जवाब दे सकता इंशाल्लाह। मैं, बात मेरी भी नहीं है, बात यह है कि जो सच के साथ है वो ही इन सब पर हावी है। तो बताओ ना, अब बताओ तुम इसको क्या कहोगे। मरज़ई क्या कहते हैं, मरज़ई जो कहते हैं वो तू इस वीडियो के आखिर में उनकी अपनी देखो कंजरी दे पुत्रो, क्या ओरिया है या ये हारून रशीद गंजा बोंडी हरामजादा, या तू मिर्जा बगैरत जेलमी जो ज़ियाउल हक को जो है तुम गैर कादियानी कहते हो। ओए कंजरी दे पुत्र सुन हाय मिर्जा ताहिर 1981 या 1981 या 1982 में वो खलीफा बना था किसका, मरज़इयों का, राइट। 100% 1981 या 1982 की बात है। और इसका दुरानिया रहा कोई 2004 तक। तो मुझे अब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, बहरहाल डेफिनेटली ये जब खलीफा बना था उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक का दौर हुकूमत था। तो सुन, वो जो काले पेंडू, काले डेमू की शक्ल वाला जो है ना, वो मरज़ई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसले ये कराची एयरपोर्ट पर आया और अपना पासपोर्ट उसने इमिग्रेशन वालों को दिया, उसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ था मिर्जा ताहिर हेड ऑफ आमदिया मुस्लिम। हाँ ओए दस तेरी मैं भानू जिन्ना तुसी जिस जनरल ज़ियाउल हक नू तुसी एंटी कादियानी कह रहे हो, उसके दौरे हुकूमत में जो पासपोर्ट मिर्जे का बन रहा है उसके ऊपर उसको मुसलमान लिखा गया। तेरी मैं भानू कंजरी दे पुत्रो बोल, और या तेरी मानू बोल हरामजादे जेलमी, तेरी जेलमी जन्मी कुत्ती दे बच्चे, कौम को गुमराह करने आ रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोगों को मैं ऐसी नकेल दूंगा। और पहले तो लोग मेरी मुखालफत करते थे कि तुम का उसको क्या नाम है, औरिया मकबूल जान को कादियानी और ये वो, आज वही शर्मिंदा है कि काश के 10 साल पहले आगा वसीम की बात मान लेते तो हम इसको आशिक रसूल का दर्जा तो ना देते। आज वो रिग्रेट कर रहे हैं, उनमें थोड़ी बहुत गैरत है। पहन चौदह तुम में हर चीज दिखाई गई और फिर भी तुम नहीं मानते हो। दल्ले बात कहते हो कि जी मैं इल्मी किताबी, बेगैरत। इल्मी किताबी तो ये समझाती है कि काफर को काफर कहो, ओके,
اور کتاب کا علم تو یہ کہتا ہے کہ جس کا جو عقیدہ ہے وہ خود بیان کرے. تسی بھین چودو اینا مرزیاں نو عاشق رسول بنان دا ٹھیکہ لیتا ہے, ظاہر ہے پیسے ملتے نے تن بھین چودو. اے تیرا علمی کتابی معیار ہے؟ دس تیری میں پانو کنجرات دلیا, تو جواب نہیں دیں گا. بول کیڑی اسلامی کتاب دے لکھا ہے کہ کسی دے پنڈ جا کے پتہ کرو کہ وہ عقیدہ کی ہے؟ گنڈو دس. اور تو اگر یہ بتا نہیں سکتا تو اگوں تو, لیکن تو بغیر تو بے شرم ہو. تو آئندہ سے تم میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو آئندہ سے خود کو علمی کتابی نہ کہو. تو جو بات اللہ نے سمجھائی ہے تم اس کے کاؤنٹر میں اپنا سٹیٹمنٹ دے رہے ہو. یار مجھے بتایا جائے کہ کیسے وہ مسلمان ہے عمران خان جس کو تو مسلمان کہہ رہا ہے, کیسے وہ بہن چودہ چل ہے سنو چھڑ دے. قرآن دی گل ہے, قرآن کی بات کیا ہے؟ دس. قرآن کہتا ہے کہ جو غصاخ ہوتے ہیں وہ حرام نسل ہوتے ہیں. وہ بہن چودہ وہ ساری دنیا مانتی ہے کہ اس نے حرام کی بچی پیدا کی ہوئی ہے, یعنی غستاخ پیدا کیا ہوا ہے. پین چود کتی دے پتر تسی اوزی ہے وکالتاں کر دے پہ. اگین یہ بھی بڑا جرم نہیں ہے کہ اس نے حرام کی بیٹی پیدا کی ہوئی ہے جو غستاخ ہوگی یا آلریڈی غستاخ ہی ہے یودن کے ساتھ یہ. لیکن اتنی بڑی منافقت, اتنا بڑا جھوٹ کہ قادیانی ہو کے اور کہہ رہا ہے کہ میں مدینہ ریاست بناؤں گا. یہ جرم اس کا سب سے بڑا ہے کہ جناب ہے قادیانی اور 24 کروڑ لوگوں کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. شیم آن یو پیپل. تو باقی یہ ہے کہ یہ میں پھر پوچھتا ہوں تم سے کہ بتاؤ ہیڈ آف مسلم کمیونٹی احمدیہ جنرل ضیاء کے دور میں حکومت میں لکھا جا رہا ہے, اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ جی جنرل ضیاء الحق تو ان کے بڑے خلاف تھا, ان کو کافر سمجھتا تھا, کافر کہتا تھا. بہن چودہ آفیشیل پیپرز میں اس نے کیا لکھ رہا ہے ان کو. یعنی جو خلیفہ ہوتا ہے یہ ایک پرومیننٹ شخصیت ہوتی ہے, اس کو ہر آدمی جانتا ہے. تو وہ تو بہرحال یہ کافروں کا خلیفہ یا لیڈر ہے. خلافت تو صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر ہے, ان کے تو خلیفہ کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں اس لیے کہا ہے کہ یہ قادیانی کہتے ہیں اور لہذا وہ قادیانیوں کا اس کو خلیفہ مانتے ہیں, ہم تو نہیں مانتے. تو لیکن اتنا مشہور شخص اور وہ کیا کر رہا ہے, ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے, اس کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ مرزیوں کا لیڈر ہے یا خلیفہ ہے, اور اس کو کوئی نہیں روک رہا. اگر وہ واقعی وانٹڈ ہوتا, لیکن کیونکہ یہ سیف پیسز جنرل ضیاء الحق نے ان کو دی تھی, وہ خود قادیانی دا پہن چودو. تم اس قادیانی کی وکالت کر رہے ہو ضیاء الحق کی. گشتی دے پترو تہاڈا مرن دے بعد جو انجام ہوئے گا وہ تو خیر بالکل تسی مرزا قادیانی دے نال ہی اٹھاؤ گے, وہ کوئی شک ہی نہیں ہے گا. لیکن اس دنیا دے وچ بھی بھین چودو میں تہاڈی عبرت دا نشانہ بنا رہا کنجری دے پتر. تو جس عمران خان دی بڑی وکالت کرنا پیا نا, او اپنی ماں دے لور بوائے نو اس بھین چودا تو ہے دس تیرے کولوں کوئی سوال کرے تے تو مرزیان کی اسلام دا فرقہ کہیں گا دلے حرام زادے, یا اوریا کولوں کوئی سوال پوچھے. اور پھر اینی اخلاقی جرت ہونی. مسلمان تے وہی ہے جتے جرت ہوئے اخلاقی سچ نو سچ کہے, سیاہ نو سیاہ کہے, سفید نو سفید کہے. دس تیری بہن دا چھولا کجرے دے پتر انجینئر, تو بیان دے جے تو پکا مسلمان ہے تے جے تو بہت
खुदा तो इलावा किसी को नहीं डरता, फिर बयान दे, खुल के गल कर कि ओ आफ क्या नाम है, आसिया आसिया क्या नाम है, आसिया कोई थी, वो मालूना हरामजादी और फिर है क्या ना कि मुसलमाना ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਦੱਲੇ ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਰ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੇ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ کہ اسی وہ مسلمانوں ہرا کے اسی توہین بھی کیتی, سارا کوئی کیتا تے اسی نکل آئے. ہاں بہن چود کنجری دے پتر, میں بالکل نہیں کہ میں کوئی نواز شریف کی یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتا ہوں, نہ, یہ سب بہن چود مرزائیوں کی کہ کتے ہیں, جیسے تم کتے ہو مرزائیوں کے, لیکن تم ذرا گھٹیا قسم کے خارش زدہ کتے ہو حرامی, اور وہ ذرا اعلیٰ نسل کتے ہیں, زرداری اور یہ شہباز شریف وغیرہ. تو یہ بتا نا, بتا کیا تو یہ تیرے میں اتنی جرت ہے کہ تو کہہ سکے کہ وہ آسیہ نے کے اوپر غلط مقدمہ تھا؟ فٹے منہ پین چوت کتی دے پتر, اکھاں دیکھی چیز کا بات, تو بابوں کی 1000 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں پین چوت, اب اس کے اوپر بول کہ یہ جنرل ضیاء نے اس کو صرف پیسج دیا تھا کہ وہ لندن چلا جائے, یا یہ ایک معجزہ تھا جو قادیانی کہتے ہیں؟ ان دو چیزوں میں سے ایک ہے نا, اور تو دس پین چودہ کنجری دے پترا. ہاں وہ جڑا اتھے مرزا طاہر ربوہ تو نکل کے ربوہ تو نکل کے لندن پہنچا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور کالے ڈیمو دی شکل والا مرزائی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو کیا کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہے جیسے معجزہ ہوا حضور پاک کے ساتھ. اور تو دس کی ہے معجزہ وے کہ جنرل ضیاء الحق نے انہاں نو الاؤ کیتا جان دے؟ دس تیری بھان نو کنجری دے پتر آرام زادے, تینو تے میں چھڑنا نہیں ہوں, گشتی دے پتر, تینو اگر غیرت ہے کسی چیز دی تے میری ایک گل دا بھی جواب دے, بتاؤ 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 یہ معجزہ ہے یا کہ حکومت نے اس کو جانے دیا؟ بتاؤ. یہ سارے سرکمسٹانسز میں نے تیرے سامنے رکھے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ضیاء الحق جو ہے وہ اس کو گرفتار کرنا چاہتا تھا, 24 آور اس کے اوپر جو ہے انٹیلیجنس لگائی ہوئی تھی, ہر ایک چیز کی جنرل ضیاء کو رپورٹ ہوتی تھی, اور ضیاء چاہتا تھا اس کو گرفتار کر کے پھانسی لگائیں. اوکے, اور وہی جو موسٹ وانٹڈ بندہ ہے وہ جناب اپنے اصل پاسپورٹ کے ساتھ اپنے اصل نام کے ساتھ ٹکٹ بنواتا ہے, اور بائی روڈ کم از کم 24 to 25 آورز کا وہ سفر جو ہے وہ طے کرتا ہوا ڈے لائٹ میں, اور جگہ جگہ چیک پوسٹوں کو کراس کرتا ہوا جناب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر اس کو وی آئی پی لاؤنج سے جانے دیا جاتا ہے, اور پھر اس کی جو کیا کہتے ہیں پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ, اچھا اس کو مسلمان لکھا ہوا ہے, ضیاء الحق نے مسلمانوں کا آمدی مسلمانوں کا لیڈر. ہاں تاڈی بھن نو کتی دے پترو, تسی ایڈا گمراہ کر رہے ہو قوم نو. اور پھر وہ جناب ٹیلی فون کرتے ہیں جی انٹیلیجنس والے کہ یہ مرزائی جا رہے ہیں, ہم وہاں سے کوئی ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا. واہ بھائی واہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہی نکل گئے جیسے معاذ اللہ. تشبیہ کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ. تم بتاؤ دو چیزیں ممکن ہیں, ایسا کہ
وہ واقعی کسی کو نظر نہیں آیا اور وہ بہن چوت کا جو ان کا جو دعویٰ ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی کرامت یا اس قسم کی چیز، یا حکومت نے خود جانے دیا. تو دس کیا کہتا ہے بہن چوت دلے؟ تو کی دسیں گا؟ تو ملے والے نے تیرے نال بہت کچھ کیتا ہے سستے بہن چودا، تیری شرم ہی لت گئی ہوئی ہے گانڈو آدمی. تو بات کیا ہے؟ میں پھر پوچھتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ کرامات معجزے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقف کیے ہوئے ہیں، نہ کہ مرزائیوں کے لیے. تو یہ تو معجزہ تو ممکن نہیں کہ وہ کسی کو نظر نہیں آیا اور لندن پہنچ گیا. ہاں تو بابوں کو تجھے بڑی تکلیف ہے، انہیں اپنے ماں دے ٹھوکو جڑے نے مرزائیاں دے انہوں نے بھی تے بولنا کہ کہانیاں نے. ماں چوت کتی کے بچے. تو بہرحال یہ دیکھیں جی، سمپل سی بات یہ ہے، میں اس کو اور کیا گالیاں دوں؟ یہ بینچوت کے اندر غیرت ہی نہیں ہے. اور جو اس کو سنتے ہیں، جو اس کو یہ تو کافر ہو چکا ہوا ہے، مرتد ہو چکا ہوا ہے. باقی پوائنٹوں کے اوپر میں بات نہیں کرتا، وہ میری فیلڈ نہیں ہے. لیکن میں اس بات کے اوپر اس نے مرزائیوں کو جو ہے نا، یہ بینچوت نے عمران خان جیسے مرزائی کو مسلمان کہہ رہا ہے، ضیاء الحق جیسے مرزائی کو مسلمان کہہ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ قادیانی ہیں، اور ان الزامات کو کی جو ہے اس کے اگینسٹ اس کے پاس کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لیکن جس آدمی کو اپنے ایمان کی سیفٹی نہیں ہے، وہ دوسرے اس کے فالوور وہ کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ تو یہ تو اصولی طور پر اگر میں اس کی جگہ ہوں، میں پہلے دیکھوں کہ بھئی میں جس کو مسلمان کہہ رہا ہوں اس کے اوپر یہ قادیانی ہونے کے الزام ہیں، میں اس کی تحقیق کروں، اور اگر یہ الزامات درست ہیں تو میں اپنا ایمان بچاؤں، اور اگر یہ غلط ہیں تو میں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے ثبوت لے کے آؤں. یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے علمی کتابی طریقہ. پہن چودہ کنجری دے پتر. اب اسی کلپ میں آپ سن سکتے ہیں کہ وہ خود کہہ رہا ہے، وہ ان کا مرزائیوں کا، کہ 1985 میں جو مرزائی جاتے تھے، کہاں وہ جاتے تھے، کیا کہتے ہیں، جاتے تھے وہ لندن کے لیے، رائٹ، وہاں کوئی جلسے کے لیے، تو ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا تھا ان کے مذہب کے خانے میں مسلم. بھٹو کے دور میں مرزائیوں کے پاسپورٹ کے اوپر ان کو قادیانی لکھا جاتا تھا. اور یہ جنرل ضیاء الحق کی جو ہے اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں اور اینٹی قادیانی کہہ رہے ہیں کہ اس نے قادیانیوں کے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھوا دیا کہ یہ مسلمان ہے. اور مرزے اور یا مقبول جان یا جو اور بھی پہنچو جنہ دے میں نہ، یا جڑے لبرل وغیرہ، ان کو تو خیر میں نے وہ جیسے فلش میں ہوتا ہے وہ بہا دیا ہوا ہے بہنچودوں کو. کوئی جواب اب تم لوگوں کی تیری بھی تینوں نہیں میں چھڑ رہا ہوں پہنچودا. تو جب تک جواب نہیں دیں گا ایسا I will keep coming on you, you son of bitch. ماچود تو دلے گشتی دے پتر. اتنی گالیاں سن کے میں گولی اس لیے نہیں دے رہا کہ میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہیں. تو جب پیدا ہوا اس وقت ہم کہاں کر رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے تمہارے سوچ جو وہم گمان میں بھی نہیں ہو سکتا. ماچود کنجری دے پتر. تو یہ جو ہے جواب نہیں دے سکتا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ماچود توبہ کرے پہلے اپنی تمام گستاخیوں سے، اور یہ ان کو جن کو اس نے مسلمان کہا ہے عمران خان کو، یہ اصل دہتے ثابت کر کے، یا ضیاء الحق کو، ورنہ پھر توبہ کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے، لیکن
دلوں پہ مہر والی بات ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو بھائی بھٹو صاحب کے دور میں کیا تھا, مرزائیوں کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ نون مسلم ہیں, اور ضیاء الحق کے دور میں ہیلو کیا لکھا تھا کہ یہ مسلمان ان کے پاسپورٹ کے اوپر, اور پھر بھی تم ماں چودو اس کو اس کی سپورٹ کر رہے ہو. اور میں کیا کیا کچھ بتاؤں. اس نے وہ ڈاکٹر سلام کو کہا آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں, ظاہر ہے کہ دونوں قادیانی تھے. یار دیکھو ساری دنیا جانتی ہے, یہ علمی کتابی جو ہے نا, ہمیں ہماری مقدس کتب یہ بتاتی ہیں کہ کسی کھلے مرزئی کی فاتحہ نہیں کرنی, کسی کھلے مرزئی کی جو ہے قبر پہ نہیں جانا. اور جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے, وہ جنرل عبدالسلام نو کیا اس کا نام ہے, میجر جنرل عبدالسعید, وہ جب مر کے مردار ہوا تو اس کا وہاں گیا لاہور میں عثمان بلاک میں, وہاں جا کے اس کی قبر پہ فاتحہ کی ہے, اس کے باپ کو اس کے دفتر عثمان بلاک میں تعزیت کی ہے. یہ اسلام ہے, یہ کہتا ہے. اور یا تو تیرے چڈی غیرت ہے ایسے ہوتے بھی گل کر, لیکن تم نہیں کرو گے. بینچوت کھلے مرزائیوں کی فاتح خوانی ہو رہی ہے, اور یہاں اس کو اوریا مقبول جان, زاد احمد اور یہ سارے جنہوں نے بے شمار بدفعلی کروائی ہوئی ہے, وہ اس کو مسلمان آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہے. حتیٰ کہ وہ لنگڑا بہنچود جو کیا نام تھا اس کا خاتم قادیان. تو یہ سب کے سب ماچود جو ہیں یہ قادیانیوں کے کتے ہیں. تو آپ تو جواب دے نا چیزاں دا بہنچود کتی کے بچے, لیکن تو نہیں بولے گا کیونکہ غلطی تیری نہیں ہے, غلطی ہو ملے دے اباش منڈیاں دیے. شیم آن یو بہنچود. سن اب یہ کیا کہتے ہیں, اور بول کہ یہ معجزہ ہے ان کا یا یہ کہانیاں ہیں. گشتی دو جو کہانیاں نے تے پھر مر پھٹ کہ ضیاء الحق بہن چود نے جان دیتا ہے انہوں, کیونکہ وہ بھی مرزائی سی. دلے حق بات یہ ہے جو تم شیطان کے چیلے حق کبھی نہیں کھو گے ماں چود حرام زادے. ہاں یاد آیا تو بکواس کیتی ہے نا کہ عمران خان نے جو ہے جو مذہبی سٹیٹمنٹ دیے ہیں وہ توہین نہیں ہے. اور تو نیت جانتا ہے دلوں کی, اس کا بھی تو جو ہاں یا نہ میں دس دینا, ہاں کہہ یا نہ کہہ. اوے دلے تو ہاں یا نہ دا جواب نہیں دے سکتا. اوے کنجری دے پتر تو کہنا میرے تو وڈا کوئی سکولر کوئی نہیں ہے گا. فٹم دلیا بے شرما کتی دے بچے. چل پھر دس تو عمران خان دے دل سیں کہ انہیں ڈیلیبریٹلی حرکتاں کیتیاں نے یا سلپ آف دا ٹنگ ہے. اور دس کنجری دے پتر حرامزادے, اوے دس امام حسین دے والدین دا مرتبہ زیادہ وے یا تیرے قادیانی عمران خان دا؟ دس تیری میں بھن نو گشتی دے پتر حرامزادے. اور میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر جو خاموش بیٹھے ہیں اس کی یہ بات سن کے کہ اس بچے نے کہہ دیا کہ اس کا مقام زیادہ ہے اس کے والدین کا, اور اس نے کن کن کے والدین کی نفی کی ہے. چلیں سب کو چھوڑیں, ہم تو اپنے جنت کے شہزادوں کی بات کرتے ہیں. کوئی نہیں بولتا. تو یہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں جی ہم علی کے یہ ہیں, وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف اگر بول رہا تو آغا وسیم تو یہ جواب دینا. دس تیری میں بھن نو تو کی کہنا گشتی دے پتر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے بعد سب تو زیادہ بلند مرتبہ کسا ہے؟ اور قادیانی عمران خان دا دے والدین دا تو کی کہنا ماں چودا؟
ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ اور ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ یہ تم نے بہت بڑی بات کر دی ہے, ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں 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 کے غلام ہے. اور دس عمران خان نو ایڈوائز کرنا اور بھین چودا انہوں تو مسلمان تے ثابت کر نہیں سکتا. چل ایڈوائز ہی کر دے, ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ ہی کرنا جے نا بھین چودو یہی کر کے دکھا دے. تو بابیاں دے ہوتے تے بڑیاں گلاں کرنا بھین چودا. ہاں ہوں اپنی ماں دے ٹھوکو دے اتنے بھی گل کرنا, تیری میں بھن نو کتی دے پتر. ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے. حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار پلٹ کر دیکھا. اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا, مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا. حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے. مکرم شاہد احمد راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا. حضور معمول کا لباس پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے. حضور VIP لاؤنج میں تشریف لے گئے اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے. حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس کیا. اب یہاں پہ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا ہے کہ جہاں وہ تدبیر کر رہے تھے وہاں ایک اور اسکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جاری و ساری تھی. تو حضرت مسیح رابع کی ہجرت کے جو حالات ہیں اس میں گزشتہ پروگرامز میں کافی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے. آپ سے میں خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہوں گا ابھی اس وقت کہ ایک جو خیال جو عام کیا جاتا ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جب ہجرت فرمائی ہے پاکستان سے برطانیہ جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا ہے یا کنسیل کیا ہے یا چھپا کے وہاں سے فرار ہوئے ہیں. اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ جی میں ضرور بتاؤں گا, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس قافلے کے پھر جب وہ چلا گیا قافلہ تو اس قافلے کے ایک فرد نے فرشتے تھے یا جو بھی تھا میرے گھر مٹھائی آ کے دی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ حصہ خدا تعالیٰ کے فضل سے میں نے پورا کیا. چونکہ میں اس قافلے کا ممبر تھا تو میں نے اس خواب کو ظاہری شکل میں بھی پورا کیا. جب ہم یہ مشن مکمل کر کے واپس آئے تو میں ان کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا تھا کہ یہ ظاہری رنگ میں بھی یہ خواب پورا کیا. تو اس خطاب کے بعد پھر رات تھی. اب وہ حصہ جو آپ نے اب سوال کیا ہے, رات 2 بجے کے قریب اصل قافلہ روانہ ہوا ہے جو جس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اور یہ ہجرت جو ہے یہ بھی کوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گئے یہ اس کا مقصد نہیں ہے. یہ ہجرت نبیوں کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کے خدا رسیدہ بندوں کے ساتھ یہ لازماً اس کا جزو ہے ہجرت. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بھی ہوا تھا داغ ہجرت, تو اس کے تحت بھی بے شک وہ بھی ایک ہجرت تھی جو ربا بسا آ کے. تو یہ بھی ایک خلیفہ وقت جو ہجرت کرتا ہے وہ دراصل اس نبی کی ہجرت کہلاتی ہے. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرما کے یہ بات ثابت کر دی کہ ہجرت کوئی کسی پر الزام یا تانا نہیں ہے, یہ انبیاء کا یعنی زندگی کا حصہ ہے اور یہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع اپنے پورے لباس کے ساتھ اور ہر طرح سے جو ایک خلیفے کا جس طرح کا لباس ہے اس پورے وقار کے ساتھ وہ ایک راستہ انہوں نے اختیار کیا. اور وہ لالیاں سے ہوتے ہوئے یہ سارا ایمین افغان میں یہ درج ہے. بلکہ راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے جہاں حضور عموماً کھانا کھایا کرتے تھے. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ بیٹھے رہیں. کہنے لگے کیوں بیٹھا رہوں, آپ گئے تشریف لے گئے. جا کے اس ہوٹل والے سے اس کا حال چال پوچھا, وہ بھی پہچان گیا کہ یہ فلاں صاحب ہیں. تو پورا یعنی وقار کے ساتھ گئے ہیں. پھر وہاں وقار کے ساتھ ٹھہرے ہیں. پھر VIP لاؤنج میں گئے ہیں, ایئرپورٹ پہ VIP لاؤنج میں گئے ہیں. اور یہاں یہ وہ بات ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنا جو تدبیر کر رہا ہوتا ہے, وہاں تو تدبیر یہ کی کہ کبوتری نے انڈے دے دیے, جالا تل دیا. یہاں بھی ایک جالا تنا گیا اور وہ جالا ٹیلی فون کا تھا.
عجیب بات ہے کہ وہ سیکیورٹی آفیسر یہ دیکھ رہا ہے کہ وی آئی پی لاؤنج میں سربراہ جماعت احمدیہ حضور نے دستخط فرمائے ہیں. ہر ایک جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ دستخط کرتا ہے وہاں پہ. آپ نے وہ سربراہ جماعت احمدیہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے مرزا طاہر احمد کے دستخط کیے ہیں. لیکن وہ جالا ایسا تنا گیا, اس نے کہا سربراہ تو ہے لیکن اس کا نام, اور دوسری غلطی جو کبوتری کے انڈے والی, یہاں بھی 2 ہی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہاں مرزا طاہر احمد کی بجائے مرزا ناصر احمد لکھا گیا کہ مرزا ناصر احمد بار. اب سیکیورٹی آفیسر کے لیے یہ بڑا پرابلم تھا کہ یہ تو مرزا طاہر ہے, نام مرزا ناصر کا ہے. تو اس نے وہ کبوتری والا جو جال والا جو حصہ ہے وہ پورا کیا کہ پورے اس نے کوشش کی کہ میں جی ایچ کیو سے رابطہ کروں کہ یہ صاحب جا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہوگا. تو کسی نے آگے سے نہیں اٹھایا. یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو بند کیا, اس رابطے کو کس طرح سے اس پہ قدغن لگائی, یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہ بھاگے نہیں تھے. محض اپنے فضل سے کامیابی و کامرانی سے نوازا. اس کے چند دن کے بعد ہی ایک اور واقعہ ہو گیا, اور وہ واقعات یہ ہوئے کہ 1985 کے اگست میں اپریل میں ہی جلسہ ہوا لندن میں. ہمارے جو لوگ احمدی یہاں سے جاتے تھے, اس وقت ایئرپورٹ پر لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا وہاں امیگریشن میں موجود تھا جو انتہائی تعصبی تھا. ہمیں خیر اس کا پتہ تو لگ گیا, اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر. جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان, اور وہ لندن جلسے پہ جا رہا ہوتا تھا. اس زمانے میں ویزا لندن سے لگتا تھا.